بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی ویورز اور میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور جیسا کہ ہماری لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے لیے باکس کوشچنز شیئر کیے تھے، اور اس ویڈیو میں آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر with chapter number 2 patriotism exercise question. So without any time wasting, let's start our lecture. اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے بیٹے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہاؤ ڈو یو پرسنلی ڈیفائن پیٹریوٹزم؟ کین یو پرووائڈ این ایگزامپل فار یور اون لائف اور کمیونٹی دیٹ illustrates your definition؟ بٹ آنسر شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے میں نے کویشچن کی آنسرز کی جو ہے وہ میں نے ٹرانسلیشن بھی نیچے آپ کے لیے پرووائڈ کی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. جی تو بیٹے ہمارا آنسر کی طرف اگر ہم آئیں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیٹریوٹزم کیا ہوتا ہے. بیٹے پیٹریوٹزم کا مطلب ہوتا ہے محب وطن، وطن سے محبت. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ پرسنلی جو ہے وہ پیٹریوٹزم کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کہ آپ کی جو زندگی ہے یا کمیونٹی ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ ہمیں جو مثال دیں کہ پیٹریوٹزم کیا ہے. تو آنسر میں کہتے ہیں جی پیٹریوٹزم is a strong sense of love, devotion and responsibility towards one's country. کہ حب الوطنی اپنے ملک کے لیے محبت، لگن اور ذمہ داری کا مضبوط احساس ہے. It's involved working for its progress and upholding its dignity in all circumstances. اس میں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا اور ہر حالت میں اس کی عزت کو برقرار رکھنا شامل ہے. ٹھیک ہے، اب ایگزامپل بھی آپ نے اگر انہوں نے کویشچن میں ایگزامپل پوچھی ہے تو بیٹے آپ نے آنسر میں بھی جو ایگزامپل ہے وہ لازمی دینی ہے. اور ایک اور بات یاد بیٹے رکھنی ہے آپ نے، جو کہ میں ہر جو کویشچنز والی ویڈیو ہوتی ہے اس میں بتاتی ہوں کہ آپ کا آنسر جس ٹینس میں ہے بیٹے آپ نے جواب بھی اسی ٹینس میں دینا ہے. تو یہاں پر آپ کا جو کویشچن ہے نا وہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا جو ہے سوالیہ فکر ہے، تو آپ نے جو آنسر ہے وہ آپ نے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں دینا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ یوز آف از کا استعمال ہے تو مینز آپ کو پریزنٹ انڈیفینیٹ ہی اس کو نا آپ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں آگے وہ بات کرتے ہیں مثال کے طور پر، کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ان مائی کمیونٹی، کہ میری کمیونٹی میں a group of volunteer organized a tree plantation drive to make the environment cleaner and healthier for anyone. کہ مثال کے طور پر میری کمیونٹی میں رضاکاروں کے ایک گروپ نے درختوں کو لگانے کی ایک مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. کیوں کیا ہے جی؟ تاکہ وہ ماحول کو جو ہے وہ صاف رکھ سکے اور سب کے لیے صحت مند بنایا جا سکے. This initiative reflects their patriotic spirit اور as they work selflessly for the betterment of the country. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قدم ہے ان کی حب الوطنی کی روح کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے بے لوث کام کیا. تو بیٹے آپ نے جو ہے وہ یہ جو میں نے مثال دی ہے آپ اس کے علاوہ بھی مثال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے والی مثال کریں، آپ کو اس کے علاوہ اگر کوئی اچھی مثال لگے تو بیٹے آپ وہ بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو کم ٹو دا کویشچن نمبر 2. جی تو بیٹا یہاں پر ہمارا سوال نمبر 2 ہے کہ what did قائد اعظم محمد علی جناح efforts were crucial in securing separate homeland for the Muslim. کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کون سی اہم جو ہے وہ تحفظ دیا تھا مسلمانوں کو الگ وطن کرنے کے لیے. یہاں پر کہتے ہیں قائد اعظم، یا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہو. تو آنسر میں کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ایفرٹس، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو محنت ہے یا ان کی جو کوششیں ہیں پر crucial، وہ اہم تھیں because he united the Muslim of the subcontinent under a single vision. کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ کہہ لیں کہ ایک ویژن کے تحت وہ ان کو متحد کرنا چاہتے تھے. through his tireless struggle، اپنی انتھک کوششوں سے، لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی قیادت میں، اینڈ persuasive arguments اور اپنے جو ہے وہ دلائل کے تھرو جو ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہتے تھے، ایک جھنڈے تلے یا کہہ لیں کہ ان کو متحد کرنا چاہتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ he highlighted the need for a separate homeland where Muslims could live according to their culture, religious and social values. پھر وہ کہتے ہیں کہ
اس وجہ سے جہاں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو الگ وطن دینا چاہتے تاکہ مسلمان اپنی ثقافتی مذہبی سماجی قدروں کے مطابق زندگی گزار سکیں. پھر his efforts ensured the creation of پاکستان. پھر ان کی کوششوں نے جو ہے ان کی کوششیں پاکستان کی صورت میں رنگ لائیں where the rights of Muslims could be safeguarded, جہاں پر مسلمانوں کے حقوق کا جو ہے تحفظ کیا جا سکے. تو دی کم ٹو دا کوشچن نمبر 3. ہوپ سو کہ آپ کو ان دو سوالوں کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو جی چلتے ہیں جی ہمارے سوال نمبر 3 کی طرف. جی تو بچوں یہاں پر ہمارا سوال نمبر 3 ہے کہ why do you think that soldiers mentioned in the text are considered heroes؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو چیپٹر میں ہیروز کی بات کی گئی ہے یا ان کو مینشن کیا گیا، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں what qualities did they show، اور انہوں نے کون سی خصوصیات جو ہے وہ ظاہر کی تھی اس چیپٹر میں. آگے وہ کہتے ہیں آنسر میں the soldiers are considered heroes because they displayed bravery, selflessness and unwavering dedication to their nation. یہاں پہ کہتے ہیں فوجیوں کو ہیرو سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہادری، بے لوث خدمت اور اپنی قوم کے لیے پختہ عزم کا مظاہرہ کیا. They sacrificed their life to protect the country and its people. انہوں نے اپنے وطن اور اس کے عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. Showing qualities such as courage, loyalty and a sense of duty. اس کے ساتھ یہ جرأت، وفاداری اور فرض کے احساس کے ساتھ. پھر کہتے ہیں their acts inspired the nation and remind us of the importance of putting the country's welfare above personal interest. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے عمل کو تاریخ دیتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ذاتی مفادات سے بڑھ کر جو ہے وہ ملک کی فلاح بہبود کو اہمیت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو جتنی بھی کوالٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. کیونکہ پیٹریوٹزم کا مطلب ہوتا ہے محب الوطنی. اب محب الوطنی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فوج میں یا پولیس میں جا کے ہی اپنی محب الوطنی کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کو وطن سے محبت اور آپ اس کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ آرمی بھی نہیں جانا چاہتے یا فوج میں یا پولیس میں نہیں جانا چاہتے، آپ اس کے علاوہ بھی لائک پہلے جو ہے وہ کوشچن میں ہم نے ایکسرسائز وہ کیا کہتے ہیں جی ایگزامپل ہم نے پڑھی، تو آپ جو ہے وہ درخت لگا کر وہ اپنے وطن کی اپنے گلیوں کی صفائی کر کے یا لوگوں کی مدد کر کے بھی جو ہے وہ آپ پیٹریوٹزم کو ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی کوشچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. جی تو بچوں یہاں پر ہمارا سوال نمبر 4 ہے how can the spirit of patriotism be mentioned and fostered in today's society where many people are more connected globally and then locally? Provide example of modern era acts of patriotism. یہاں پر وہ کیا بات کرتے ہیں جی؟ جی تو بچوں یہاں پر وہ بات کرتے ہیں جی جیسے کہ پہلے میں نے سوال پڑھا تو کہتے ہیں کہ how can the spirit of patriotism be maintained and fostered in today's society؟ کہ آج کے جو معاشرہ ہے اس میں ہم جو محب وطن کا جذبہ ہے وہ کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں. فوسٹرڈ مطلب اور کس طرح سے اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اینڈ ویئر مینی پیپل، اور کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب لوکلی کی جگہ گلوبلی مینس کہ اب وہ آج کی جو سوسائٹی ہے لائک آج جو ہے وہ 2025 ہے، تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اب جتنا انٹرنیٹ کا دور ہے لوگ کم ہی جو ہے وہ فزیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ زیادہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو چکے ہیں. تو کس طرح سے ہم ان کو مزید کنیکٹ کر سکتے ہیں لوکلی طور پر. پرووائڈ ایگزامپل آف ماڈرن، تو ماڈرن ایکٹ کی جو ہے وہ محب وطن کی ہمیں ایگزامپل دیں. کہتے ہیں the spirit of patriotism can be maintained by promoting local values. آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کی روح کو مفادی قدروں کو فروغ دے کر values and actively contributing to the country's development، یا ملک کی ترقی میں جو ہے وہ حصہ لے کر اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. ایگزامپل کے طور پر جو ہے وہ انکلوڈ سپورٹنگ لوکل بزنس کے جو مقامی کاروباروں کی حمایت کرنا. والنٹیئرنگ فار کمیونٹی ویلفیئر پروجیکٹس، کہتے ہیں کمیونٹی کی فلاح کی جو ہے وہ منصوبوں میں رضا. جی تو آگے کہتے ہیں رضاکارانہ طور پر حصہ لینا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جی اینڈ رائزنگ اویئرنیس اباؤٹ نیشنل ایشوز، اور قومی مسائل کے بارے میں جو گاہی بڑھانا تک شامل ہے.
Acts like participating in cleanliness drives, promoting education in unprivileged areas, and defending the country's image on international platform help foster patriotism in a globally connected society. अब यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे इकदाम जैसे सफाई में हिस्सा लेना, पसंदीदा इलाकों में तालीम को ना जो है वो पसंद नहीं पसमानदा ऐसे इलाके जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर तालीम को बढ़ाकर आलमी प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क की इज्जत का दफा करना एक आलमी सतह पर जुड़े हुए माशरे में हुब्बे अलवतनी को फ़रोग देने में मददगार साबित होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो आपकी हुब्बे अलवतनी में शामिल होता है कि जब आप अपने कामों को जो है वो फलाही कामों के लिए या अपने मुल्क का ऐसा कोई भी काम है जिस मुल्क की तरक्की हो सकती है, मुल्क का नाम बढ़ सकता है, तो आप अगर उसमें हिस्सा लेते हैं तो मीन्स कि आप जो है वो एक पैट्रियोटिज्म, एक हुब्बे अलवतन होने का जो है वो फर्ज अदा कर रहे हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। जी तो बेटे अब यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5 है कि द टेक्स्ट इंक्लूड्स अ कोट फ्रॉम एसडब्ल्यू स्काउट अबाउट पैट्रियोटिक स्पिरिट, कि उसने WS स्काउट है और उसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है हमारे चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज्म में। तो कहते हैं कि वो जो टेक्स्ट इंक्लूड किया गया है, व्हाट डू यू थिंक SW स्कॉट मीन्स बाय अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, कि उसका क्या मतलब है कि एक आदमी जो है वो मुहब्बे वतन के जज्बे से खाली है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द पर्सपेक्टिव, कि आप उसके जो पर्सपेक्टिव से आप जो है वो राजी होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो क्यों। यहाँ पे कहते हैं कि SW Scout means that a person without patriotic spirit lacks a sense of belonging and loyalty to their homeland। अब यहाँ पर कहते हैं कि SW Scout का मतलब है कि जो शख्स हुब्बे वतनी की रूह से खाली होता है, ठीक है, और वो अपने वतन से ताल्लुक और making them indifferent to its welfare और वफादारी का एहसास नहीं रखता। आई अग्री विद दिस पर्सपेक्टिव, मैं जो है वो कहते हैं कि इसके नुक्ता नज़र से मैं पैराफ्रीज में राजी हूँ, मुत्तफिक हूँ, बिकॉज क्योंकि पैट्रियोटिज्म इंस्पायर्स इंडिविजुअल टू वर्क फॉर देयर नेशंस प्रोग्रेस विदाउट इट्स। फिर कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि हुब्बे अलवतनी अफराद को अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की तरगीब देती है। फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि विदाउट इट, इसके बगैर पीपल में फोकस सोलोली ऑन पर्सनल गेन्स नेग्लेक्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन। फिर कहते हैं इसके बगैर जो लोग सिर्फ ज़ाती मफादात पर मरकूज हो सकते हैं, अपने शहरी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज जो है वो कर सकते हैं। इस वजह से जो है उसने कहा कि एक आदमी जिसके अंदर जो है वो मुहब्बे वतन का जज्बा नहीं है, वतन से मोहब्बत का जज्बा नहीं है, वो आदमी जो है वो अंदर से खाली है। सो डी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। जी तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 6 है कि हाउ कैन स्कूल टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियोटिज्म, के जो स्कूल हैं वो किस तरह से मुहब्बे वतन के बारे में पढ़ा सकते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट इट, क्यों ये वो तालिब इल्मों के लिए अहम है इसको सीखना। आंसर्स में है कि schools can teach students about patriotism by including lessons on the sacrifices of national heroes। अब यहाँ पर कहते हैं जो स्कूल्स हैं, स्कूलों में हुब्बे वतनी के बारे में तालीम देने के लिए कौमी हीरोज की कुर्बानियों पर हर सबक शामिल किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स लाइक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। फिर कहते हैं कि यौम आज़ादी जैसे जो है वो यौम आज़ादी का इनकार किया जा सकता है या कम्युनिटी सर्विस की जो सर्विस की सरगर्मियों में शिरकत की तरगीब दी जा सकती है। फिर वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट पैट्रियोटिज्म बिकॉज इट instills a sense of responsibility, unity and pride in their country, shaping them into responsible citizens। फिर कहते हैं तलबा के लिए हुब्बे अलवतनी के बारे में सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये इनमें अपने मुल्क के लिए जिम्मेदारी, इत्तेहाद और फ़ख्र का एहसास पैदा करता है और उन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनाने में उनकी मदद देता है। इस वजह से है जो है स्कूल में बच्चों को पैट्रियोटिज्म सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। जी तो बच्चों सवाल नंबर 7 हमारा है कि कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट समवन कुड डू एवरी डे। हम कहते हैं आप ये सोच सकते हैं कि छोटा सा जो मुहब्बे अलवतनी का एक अमल दैट समवन कुड डू एवरी डे, कि कोई कर सकता है हर दिन। हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री, तो ये अगर कोई हर दिन अपने मुहब्बे अलवतनी के जो है वो एक्ट को करेगा
تو وہ کیا کرے گا اور یہ کیسے جو ہے وہ ملک کی مدد کرتا ہے. تو آنسر میں کہتے ہیں کہ اسمال ایکٹ آف پیٹروٹزم کوڈ کنزرونگ انرجی اینڈ واٹر ٹو سپورٹ دا کنٹریز ریسورسز. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کا چھوٹا سا عمل جو ملک کی وسائل کی حفاظت کے لیے توانائی اور پانی کی بچت کرنا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر سوئچنگ آف unnecessary لائٹس جو ہے وہ غیر ضروری لائٹس کو بند کر دینا. جو واٹر لیکس کین ہیلپ ریڈیوس ویسٹیج. اب یہاں پہ کہتے ہیں جی پانی کے وسائل کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا. پھر کہتے ہیں سچ ایکشنز کنٹریبیوٹ ٹو دی کنٹریز اکنامک اسٹیبلٹی. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ملک اقتصادی استحکام اینڈ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اور ماحولیاتی پائیداری میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ریفلیکٹنگ کیئر اینڈ رسپانسبلٹی فار دی نیشنز ویل بینگ. پھر قوم کی فلاح بہبود کے لیے خیال و ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں. کم ٹوورڈز آور کوشچن نمبر 8 اینڈ لاسٹ کہ what did you learn about patriotism from this text. کیا آپ نے اس ٹیکسٹ سے جو ہے وہ محب وطن کے بارے میں کیا سیکھا؟ تو جی آپ ہی کی یہ ٹیکسٹ میں سے لائن لی گئی ہے کہ I learned from the chapter کہ اس چیپٹر پیٹروٹزم سے میں نے سیکھا کہ پیٹروٹزم therefore کہ حب الوطنی تاہم is not just a feeling ایک احساس نہیں ہے. اٹ از اے لائف اسپرٹ. یہ ایک زندہ جذبہ ہے. ٹھیک ہے. دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز اینڈ گائیڈز اے نیشن. جو کہ ایک قوم کو مسلسل حوصلہ اور رہنمائی دیتی رہتی ہے, ان کی رہنمائی کرتی رہتی ہے کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہوپ سو کہ بچوں آپ کو ان سوالوں کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کو کور کریں گے. سو جو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. سو اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ تھینک یو فار واچنگ.